آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے. یہ ہماری ایک بچی ہے اس کے بارے میں, اور یہ ایک سوسائڈ مشن پہ تھی. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو دینی تھی. انہوں نے کس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کام کیا اس کے بارے میں. کچھ عرصہ پہلے ان کا نام آیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ خاتون مسنگ ہو گئی. جب پتہ چلا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے مسنگ پرسنس کا مسئلہ تو حل کر دیا, ہم نے اپنے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بنا لیے ہیں اور ان سینٹرز میں ہم لوگوں کو رکھتے ہیں. تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی, کہ یہ اگر مسنگ ہے تو کہاں گئی. گھر میں پتہ کیا تو گھر میں نہیں تھی. تو فائنلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا, اور میں اس کو بڑا کوآپریشن کہتا ہوں کہ اس پر اتنا کام ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ وہاں پر انفورس ڈسپیئر نہیں ہے, بلکہ یہ ٹیررسٹ کیمپ میں اپنے خودکش کی ٹریننگ اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس میں پھر گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی, اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں تو ویری انفارچونیٹ, بٹ دس از واٹ سوسائٹیز ایلز آر, کہ کس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہنی ٹریپنگ کے ذریعے. پھر ان کی جس طریقے سے ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کو ان ایویڈنسز پہ یا ان کلپس پہ یا ان ویڈیوز پہ یا ان کالز پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں ان کو, بلکہ اس بچی کو تو باپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے باپ کو بھی مار دیں گے. تو یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا بر وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کارروائی تھی جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. ان کا پلان تھا اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کا, اور اب اسلام آباد میں خودکش حملے کرنے کا پلان تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اور پاکستان کے کیپٹل میں انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل جتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, ایسے ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر انڈین بہیسٹ پہ یہ کام کرنا, جو ان کے ہینڈلرز ہیں, پھر ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں, تو اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو ایک ٹیک آف ملا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اس کو کس طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے. اور اسلام آباد واز دا ٹارگیٹ, اور یہ ٹارگیٹ اب ظاہر ہے اس بچی کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا کہ کہاں, لاسٹ مومنٹ پہ اس کو بتانا تھا کہ کہاں ہونا تھا. اٹ کوڈ بی اینی پلیس, اینی ہیپننگ, جو بھی وہاں پر ہوتا ہے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی دیر آر ایکٹیویٹیز نیشنل اینڈ انٹرنیشنل بوتھ. تو یہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کو داد دینی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ بچی جو ہیں وہ انڈر ایج بھی ہیں, یہ ان کے والد بھی میرے ساتھ بیٹھے ہو, اور ایکسپلائٹیشن بھی ان کی جس بےہودہ طریقے سے کی گئی ہے, جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا بلوچ روایات سے ان دہشت گردوں کا کوئی تعلق نہیں. ہم روایتوں کے امین لوگ ہیں, ان لوگوں کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس انداز میں یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, اس جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں, شرم کا مقام ہے. یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں وہ ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا نہیں پاتا ہوں. اگر میں ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا پاؤں تو آپ کو اتنا محسوس ہونا چاہیے کہ میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے کہ خدا کی قسم اس کا بلوچیت اور بلوچ روایات اور ان سے کوئی تعلق ذرہ برابر بھی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی. اس طرح کی ایکسپلائٹیشن, وہ بھی اپنی بلوچ بچیوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے پھر آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل آقا جو آپ کا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کا استحصال. کوئی تصور کر سکتا ہے اپنی بلوچ بیٹیوں کا؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور بلوچ روایات ہیں اور بلوچ کاز ہے. کوئی کاز نہیں ہے, کوئی بلوچیت نہیں ہے. لعنت ہے ایسی بلوچیت پہ. اور میں انتہائی افسردہ ہوں اس بچی کی کہانی سن کے کہ جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, اور وہ شرمندگی کا باعث ہے. لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہی فرق ہے ریاست میں اور یہی فرق ہے ان ٹیررسٹ میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے لیے آکسفورڈ کے لیے اور ہارورڈ کے دروازے کھولے, اور وہ ہماری بچیوں کو ایکسپلائٹ کر کے خود کو جیکٹس پہنا رہے ہیں. بعد میں ویڈیو کلپس بنا کے میڈیا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے, سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے, اور ہیروئزم کے اس میں ڈال کر, اور ان بچیوں کو, اور بہت سارے ایسے شواہد آئے ہیں کہ جو پہلے خودکش حملہ آور ہوئی ہیں جو بچیاں, ان کو بھی اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہوا ہے.
اور بعد میں جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ جنگ کا حصہ ہیں، بالکل بھی تاریخی طور پہ بلوچ خواتون نے کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ تاریخی طور پہ بلوچ خاتون امن کا حصہ ہوئی ہے کہ جب قبائل آپس میں لڑے ہیں، خاتون بیچ میں آئی ہے، وہ لڑائی ختم ہوئی ہے۔ خاتون اگر ساتھ ہو تو بھائی کے قاتل کو چھوڑا گیا ہے، خاتون اگر ساتھ ہو تو باپ اور بیٹے کے قاتلوں پہ حملہ آور جو ہیں وہ واپس انہوں نے اپنے بندوقوں کے رخ جو ہیں اور طرف کیے ہیں۔ یہ تھی ہماری روایتیں۔ یہ کون سی روایت ہے کہ آپ بلوچ بچیوں کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں کہ آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں آپ کو وہ ڈیٹیلز بتا سکوں۔ تو واٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس بچی کو آج ان کے والد کے حوالے باعزت طریقے سے کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل اور ٹرائبل گارنٹیز کے ساتھ کہ وہ والد جو ہیں وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہیں، ایک غریب آدمی ہیں۔ ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنی بچی پہ نظر رکھیں گے، اور ظاہر ہے ہماری بھی اوور سائٹ ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم ان کے کیونکہ شی از انڈر ایج اور ہم ٹرائل بھی کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ان کی ایکسپلائٹیشن کی جب میں نے وہ چیزیں ایویڈنسز دیکھی ہیں تو میرا دل آج کم سے کم آئی کین ناٹ سلیپ ٹو نائٹ کہ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ ٹو آر بلوچ ڈاٹرز، ٹو آر بلوچ سسٹرز۔ کوئی شرم آنی چاہیے بشیر زیب اینڈ کمپنی کو، شرم کا مقام ہے، خدا کی قسم لعنت ہو ایسی بلوچیت میں۔ تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ اس بچی کو میں لے کر آیا ہوں، اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ یہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے کریں، سو دیٹ آئی کین آنسر یو، اور ہم ان کو ان کے والد کے حوالے کریں گے، اور آفٹر فیو ڈیز مے بی اے منتھ اور مے بی 2 months 3 months ہم دوبارہ پریس کانفرنس میں اس بچی کو لے کر آئیں گے، سو دیٹ وہ مینٹلی اس ٹراما سے، جس ٹراما سے یہ گزری ہے، اس ٹراما سے باہر نکلا۔ اور میں اینڈ میں ایک بار پھر یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس لڑائی کو لڑنے کی، یہ ہے وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے جس شاندار انداز سے اس بہت بڑی تباہی سے پاکستان کو بچایا، بدنامی سے بچایا۔ تباہی تو کتنی ہونی تھی وہ تو غلط بات ہے، کہ لیکن پاکستان میں کے کیپٹل میں اگر ایک خاتون خود کو حملہ آور ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ اس ٹائم پہ یو کین امیجن کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پر انٹرنیشنل لیول پہ پلے کر رہا ہے، اور کس طریقے سے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انڈین را جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، تو وہ یہی ساری کہانیاں ہیں کہ وہ کس طریقے سے کبھی کس طرح کے آپریشنز کرا کے، اور کبھی انٹرنلی ہمیں اس طرح کے آپریشنز کرا کے پراکسیز کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو ونس اگین آئی تھینک یو مائی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آئی تھینک یو آل۔ آئی ایم اوور ٹو دا کوسچن۔ سر شہزادہ ذوالفقار۔ السلام علیکم، من تربت نندو کیوں منی مات پیت فیرینا غریبا منی برات گوار گنڈکینا منا منی کزنا منا ترسینتے منا گشی تزیم واسا کار بکاں تی پتا ایوٹ کنی تو کار نکو منگو چلو صحیح ہے منگوڑا انچو شن واسطہ کار کو شن کار دا شن نان دا گوڑا ما سرپن نیتوں کے نانا کجا برگائیں کئی واسطہ برگائیں پدا ما سرپت بھتوں کے ای نانا تنظیم والین واسطہ برگائیں گوڑا اشیا من انچو منی کزنا گو منا 2 چکرہ بورتی منی چمانا بستے بورتے کوہ گوڑا تنظیم والین ملاقاتا ایشم گوڑا منا انچو مطلب من زنارا بنائیں انچو کہ ہمیں کہ شاعریہ پیدائی کو شاعریہ وڑا پیدائی کہاں شاعریہ 2 گنڈکن چوکستے سمیہ پیدائی کو انچو منی زنار انچو چینجش کو من بھی چیزیں واسطہ تیار بوتوں پڑا گورا منی منگی تر بھی انچو سرپت بو منی منگی ترا منا گوشی ایشانی گو مگپ مکاں وتی کزنانی گو مگپ مکاں منی ماتا گو منی پتا گو شیشانی گو گپ مکاں منی پتا ایک ڈرائیوری ایک غریبی ہمیں منا جو گوشتیش ماشانی گپ نازو منا ترسے منگو منی پتارا چیزی بکنا مامی واسطے کاران کو گوڑا مات کو اب چوکیا ہوتی گوشے علاجہ منی کزنا فون کو منگو ما اب چوکیا رہو ہوتی گوشے علاجہ موتی گوشہ علاج کنی آئیے منا گوشی گوشہ علاج کم بیا کرا من دیما را دے گوڑا من وقت کو ادا اب چوکیا منا انچو نمبری داتے گوڑا شی منی گو آلے وال کو گوشی لتے وقتا برو تی مات پتانی کر رہا ٹائم چیکاں پدا مطر دیما را دیں فیدائیے واسطہ ما
Ancho ma pada sahi butto sakpal butto mune kazan bi gerak butta mauti mobile bi prost mana torse ke ma bi gunongo mane kazan gerak butta mana bi gerak goda pada mana bi gettesh mana gettesh artesh goda ma pada ancho mane izzatesh data mam bi lattene naam bi gushtaida mam bi naam dataga man ekara khanag naluti man pedai khanag naluti mana black mailish kota mana torsen tegesh mani zannish bananta mana luti chizza khanag mani bakin gwara qase e chizze to ka guningo wati dastan khashe mana wanege saksho ke mana painting ge banane ge saksho ke ma second year class wanega mani abhi tak anga class chalega ha ma luti ma buani ma हमें डॉक्टर या टीचर ये चीज़ें झूठ भी होती माता पिता ने नाम रोशन भी कनी बस माँ वाना ग्लूटी दे मारवा ग्लूटी शर्म इंसान है झूठ बोल ग्लूटी एक आरा मखने एक आर गलत है मर्ची से माँ एदा रस्तों माँ एदाओं शोमा भी हमें वर्ड बे एक आरा होती दस्ता कशे शर्म कारी नहीं पेदाइया चमनी जान बच्चे अंचू मनी जिन्नरा अंचूशन चेंज कोते दा क्यों पेदाइया वास्ता तैयार है तुम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर यह बताया है कि ख़वातीन को हनी ट्रैप के ज़रिए हिरासा किया जा रहा था और बच्ची को धमकी दी गई थी कि अगर ख़ुद को हमला नहीं किया तो उसके वालिद को भी मार देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बरवक्त कार्रवाई की। बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने यह बताया है कि एक कैंप था जिसमें दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ख़वातीन को हनी ट्रैप के ज़रिए हिरासा किया जा रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बरवक्त कार्रवाई की और ये भी देखने में आया कि ख़वातीन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रैप करके ख़ुदकुश हमला करवाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये भी बच्ची को धमकी दी गई कि अगर उसने ख़ुदकुश हमला नहीं किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। भारतीय एजेंसी रॉ बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज़ कर रही है। बशीर ज़ेब एंड कंपनी को शर्म आनी चाहिए कि ख़वातीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारतीय एजेंसी रॉ दहशतगर्दी के पीछे है और दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द ख़वातीन को वरगला कर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंतहाई शर्म का मकाम है। ख़वातीन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रैप करके ब्लैकमेल किया जाता है और ये भी कहा गया एक बच्ची को कि अगर उसने ख़ुदकुश हमला न किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया से पता चला कि एक बच्ची लापता हुई और उसके बाद जब तहकीकात की गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अपना काम शुरू किया तो ये बात देखने में आई कि इस बच्ची को एक दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये उसे धमकी दी गई कि अगर उसने ख़ुदकुश हमला ना किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। इस बच्ची को इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमले का टारगेट दिया गया था। दहशतगर्दी में बच्चियों को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल आकाओं को खुश किया जाता है। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनका बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दों के अमल का बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बरवक्त कार्रवाई की और दहशतगर्दी का ये बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मज़ीद बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये बड़ी और अहम कार्रवाई की और बलूचिस्तान से एक और ख़ुदकुश बमबार खातून को गिरफ़्तार किया गया। ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ख़वातीन को हनी ट्रैप के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्विस करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, दहशतगर्द नहीं ख़ुदकुश जैकेट
इनको पहना रही हैं। इस बच्ची को ये धमकी दी गई थी कि वो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करे और अगर उसने ये खुदकुश हमला ना किया तो उसके वालिद को मार दिया जाएगा। बर वक्त कार्रवाई की गई इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से और इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये बड़ी अहम कार्रवाई की और इन दहशतगर्दों का बलूच रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बलूचिस्तान से एक और ख़ुदकुश बच्ची को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी कि उसे किस तरह से खुदकुश हमला करना है और अब इस बच्ची को उसके घर वालों के हवाले किया जाएगा। इस बच्ची ने भी ये बताया है कि किस तरह से उसको धमकाया गया, किस तरह से उसकी ट्रेनिंग की जा रही थी। दहशतगर्द इन ख़वातीन को वरगलाते थे, मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अपना भरपूर काम कर रही हैं और एक और बच्ची को भी बाजियाब करवाया गया है। ये जो दहशतगर्द हैं ये ख़वातीन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रैप करते थे और ब्लैकमेल करते हैं, जिसके बाद इन बच्चियों को इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो खुदकुश हमला करें। कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया से ये पता चला था कि एक बच्ची लापता हो गई और ये जो दहशतगर्द हैं ये बच्चियों को खुदकुश जैकेट्स पहना रही हैं, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि ये बच्चियां तालीम हासिल करें। भारतीय एजेंसी रॉ बलूचिस्तान में ये प्रॉक्सीज़ करवा रही है और भरपूर कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी हैं। भारतीय एजेंसी रॉ दहशतगर्दी के पीछे है। इस बच्ची को इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का टारगेट दिया गया था। इससे पहले भी हमने देखा है कि ख़वातीन को और बच्चियों को खुदकुश बमबार बनने की ट्रेनिंग दी जाती रही है और एक और वाक़या पेश आया है जिसका वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बताया भी है और उन्होंने अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बशीर ज़ेब एंड कंपनी के लिए ये शर्म का मकाम है क्योंकि मासूम बच्चियों को वरगलाना और उन्हें खुदकुश हमला आवर बनाने की ट्रेनिंग देना इंतहाई शर्म का मकाम है। इस बच्ची को ये टारगेट दिया गया था कि वो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करे और साथ ही साथ उसे ये धमकी भी दी गई थी कि अगर उसने हमला ना किया, खुदकुश हमला ना किया तो उसके वालिद को मार दिया जाएगा। और उसके बाद फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बर वक्त कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। इस बच्ची को अब बाइज़्ज़त तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रही हैं। ये भी उनकी जानिब से बताया गया वज़ीर आला की जानिब से कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त ये कार्रवाई की थी जिससे बलूचिस्तान से एक बच्ची जिसे खुदकुश बमबार बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी उसे बाजियाब करवा लिया गया है। खातून हमला आवर जिसे इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था और साथ ही साथ धमकी भी दी गई थी कि अगर उसने ये हमला ना किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चियों को तालीम दें लेकिन दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रही हैं और ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्द में बच्चियों का जो इस्तेमाल है वो इंटरनेशनल आकाओं को खुश करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है और अब बाइज़्ज़त तरीके से इसे उसके वालिद के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह भी बताया कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे रॉ है और रॉ इन अनासिर की सरपरस्ती कर रही है। दहशतगर्दों के अमल का बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हनी ट्रैप करके इन ख़वातीन को, इन बच्चियों को मजबूर किया जाता है और ख़वातीन को इन वाक़यात में इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक है।